ٹھیک ہے، تو اللہ کا نام الرقیب جو ہم لوگ نے اس سے پہلے سیکھا تھا، میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ الرقیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یاد نہیں ہے۔ یاد نہیں آ رہا ہے، کوئی بات نہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ کا یہ عظیم نام الرقیب، الرقیب کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ دیکھنے والا، ہمیشہ نظر رکھنے والا، دی ایور واچفل، جو ہمیشہ ہم پر نظر رکھ رہا نظر ہے، جی ہمیں ہمیشہ دیکھ رہا ہے، آبزرو کر رہا ہے۔ یہ اللہ کا عظیم نام ہے الرقیب، جس کے بارے میں ہم لوگ نے پچھلی کلاس میں سیکھا تھا۔ اللہ الرقیب ہے، اس حوالے سے ہم لوگ نے ایک ایگزامپل بھی لیا تھا۔ ایک ایگزامپل ہم نے یہ اس پر بات کی تھی کہ بس سوچئے کہ آپ کے اوپر ایک سی ٹی وی کیمرہ لگا دیا گیا ہے جو 24 گھنٹے آپ کے اوپر نگرانی کر رہا ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، آپ کب سو رہے ہیں، کب جاگ رہے ہیں، سب کچھ وہ ریکارڈ کر رہا ہے۔ تو جب ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ اگر ایسے سی سی ٹی وی کیمرہ ہمارے اوپر لگا دیا گیا ہے، تو ہم لوگوں نے اس بارے میں بھی بات کی تھی کہ ہمارا بیہیویئر کیسا ہوگا۔ ہمارا بیہیویئر بہت بدل جائے گا، ہمارا بیہیویئر بہت بہتر بن جائے گا، کیونکہ جب ہمیں معلوم ہوگا کہ ہمارے اوپر سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا ہے جو ہمیشہ ہمارے اوپر نظر رکھا ہے اور ہر چیز کو، ہر حرکت کو، ہر بات کو کیپچر کر رہا ہے، تو ہم کسی بھی طرح سے کوئی غلط کام نہیں کریں گے، کسی بھی طرح سے کوئی بھی قسم کا غلط کام نہیں کریں گے، ہے کیا نہیں رقیہ؟ ہاں۔ جی، تو ٹھیک اسی طرح ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ سی سی ٹی وی تو دنیا کی چیز ہے، اللہ تعالی جو اس زمین اور آسمانوں کا رب ہے، جس پورے یونیورس، پوری کائنات کا رب ہے، وہ ہمیشہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس بات کو یاد رکھ کر اگر ہم اپنی زندگی گزاریں گے، ہم ہمیشہ اچھے کام کرنے والے بنیں گے اور غلط کام سے، برے کاموں سے اپنے آپ کو ہم دور رکھیں گے۔ اب چاہے وہ غلط کام اپنے آپ سے کرنا ہو یا کسی اور کے ساتھ کرنا ہو، ہم ہر طرح کے غلط کام سے دور رہیں گے۔ بہت گہری بات ہے جو ہمیں اس حوالے سے یاد رکھنا ہے۔ اسی طرح سے ہم لوگوں نے عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک قصہ تھا۔ ہوا ایسا کہ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ رات کے وقت مدینہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا، ہمیشہ یہ عمر رضی اللہ عنہ مدینہ کی گلیوں سے گزرتے تھے تاکہ دیکھیں کہ ان کے شہر کے لوگ، ان کے مدینہ کے رہنے والے لوگ کیسے اپنی زندگی گزارے، کوئی ان کو پریشانی تو نہیں ہو رہی ہے، کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے۔ تو ایک رات ایسے ہی گزرتے ہوئے تھک گئے، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے کہیں پر بیٹھ گئے عمر رضی اللہ عنہ، اور ٹیک لگا کر بیٹھ گئے تھے دیوار پر۔ تو انہیں کچھ باتیں ہو رہی ہیں، آواز آتی ہیں، اور وہ سنتے ہیں کہ ماں، ایک لڑکی کی ماں اپنی لڑکی سے کہتی ہے کہ بیٹی اٹھو، فجر کا وقت تھوڑی دیر میں ہی ہونے والا ہے، جلدی سے اٹھو اور دودھ میں پانی ملا لو۔ تو بیٹی کہنے لگتی ہے کہ آپ کو معلوم نہیں، عمر رضی اللہ عنہ نے ایک حکم جاری کیا ہے کہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی دودھ بیچنے والا دودھ میں پانی نہیں ملائے گا۔ تو ماں کہتی ہے ہاں مجھے معلوم ہے، لیکن اس وقت نہ ہی عمر رضی اللہ عنہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، نہ ہی عمر رضی اللہ عنہ کا کوئی منسٹر ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی بھی ہم کو نہیں دیکھ رہا ہے، ابھی اٹھو، جلدی سے اٹھو اور دودھ میں پانی ملا لو۔ تو وہ بیٹی اس وقت کہتی ہے کہ اگر
عمر رضی اللہ عنہ ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں یا ان کے کوئی منسٹر ہمیں نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ بات تو سچی ہے، یہ بات تو حق ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کا جو رب ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میں کس طرح سے ایسی چیٹنگ کر سکتی ہوں؟ میں اس طرح کی چیٹنگ بالکل نہیں کر سکتی ہوں۔ تو یہ بات جو ہے عمر رضی اللہ عنہ کو بہت پسند آئی، اور پھر اگلے دن انہوں نے اپنے بیٹے عاصم سے بات کی کہ یہ لڑکی ایک لڑکی ہے جو اس طرح سے، یعنی اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہے۔ تو عاصم عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے مان جاتے ہیں اور ان دونوں کا رشتہ طے ہو جاتا ہے، ان دونوں کا نکاح بھی ہوتا ہے۔ پھر عاصم رضی اللہ عنہ کو ایک اور بیٹی ہوتی ہے، اور اس بیٹی کو پیدا ہوتے ہیں عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، یعنی عاصم کے جو نواسے ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، جو کہ بہت بڑے اسلامک رولر تھے ایک زمانے میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ قصہ ہے جو ہم لوگ نے اس سے پہلے بھی اس پر بات کی تھی۔